اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ واستعینوا بالصبر سے ہمارا آج 20ویں نشست ہے درس کی۔ پشاور سے اللہ تعالی ہمارے ان سارے شہروں کا آباد رکھے، ارشاد رکھے، اور اللہ ہمیں انہیں بین الاقوامی شکنجوں سے نجات عطا فرمائے۔ عظیم ملک ہے، اللہ کرے کہ یہ اس کے سارے وسائل محفوظ رہیں، ترقی یافتہ ہوں اور مسائل بھی حل ہوں۔ پشاور ہمارا بہت عظیم شہر ہے اور عظیم حصہ ہے پاکستان کا۔ اللہ ہمارا نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہی تھا کہ وہ اللہ کی یاد کو مقصود بذات بناتے تھے، طاعت کو مقصود بذات نہ بناتے تھے، یعنی مرضی مولا اللہ کے رضا پہ ان کی نظر ہوتی تھی۔ اور یہ حکمت ہے آپ کے سہو کی۔ کار پاک را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشت شعر و شیر۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر، لکھنے میں تو شعر اور شیر ایک جیسے ہیں، مگر معنوں میں بڑا فرق ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کو اپنے سہو پر قیاس نہ کر، کہ جو سہو ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف توجہ کامل کرنے سے ہوا، کہ اس وقت آپ کی توجہ نماز کی طرف نہ تھی بلکہ نماز سے اعلیٰ کی طرف تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار پہ۔ غرض جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی یاد ہی انبیاء کے نزدیک مقصود بذات نہ بناؤ، کیونکہ اس سے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور خیال خطرناک ہے، اور یہ خیال خطرناک ہے۔ ظاہر میں تو شیخ کا یہ قول بھیانک معلوم ہوتا ہے، شیخ ابن عربی کا پیچھے سے قول آ رہے ہیں، مگر غور کر کے دیکھے وہ بڑے کام کی بات ہے۔ وہ عام لوگوں کے سامنے کہنے کی بات نہ تھی، مگر ضرورت کی وجہ سے زبان پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سامعین کو فہم سلیم عطا فرمائے، اور بحمدللہ اس وقت مجوع خاص ہی ہے، امید ہے کہ اس کے سمجھنے میں غلطی نہ کی جائے گی۔ بہرحال واقع عہد کی مصیبت میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس سے تمہارے ایمان کی آزمائش مطلوب تھی کہ کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین میں باہم سرگوشی ہونے لگی تھیں۔ ان کو مارکے میں آنے سے رنج تھا۔ کبھی کہتے حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارا کچھ اختیار بھی ہے، اور کبھی کچھ کہتے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها ہنا، اگر ہمارے بس چلتا تو ہم یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ اور صحابہ کی یہ حالت تھی کہ عین اس پریشانی میں بھی ان کو نیند آ رہی تھی، چنانچہ ایک صحابی کے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر پڑی۔ اونگ جو آتی ہے تو ہاتھ سے تلواریں گر جاتی ہے، یا ڈرائیونگ میں ہوتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، ایسے سو رہے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے اسباب تخفیف جمع فرما دیے کہ وہ پریشانی غم ہلکا ہوگی، یہ سارے اسباب اللہ نے فرما دیے کہ مارکے میں مسلمانوں کو سلا بھی دیا، بعد میں عتاب کر کے رولا بھی دیا، پھر ہنسا بھی دیا۔ غور کیا جائے تو عتاب میں بھی عنایت تھی، کیونکہ خطا پر عاشق کو کچھ کہہ لیا جائے تو
تو اس کی دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بس محبوب نے دل کی بات ظاہر کر کے بدلہ لے لیا ہے، اب اس کی دل میں کچھ نہ رہا کہ بدو سزا کے چین نہ آئے گا، ہے کہ بدو سزا کے چین نہ آئے گا، بدو اس کی میری تسلی نہ ہوگی۔ یعنی جو محبوب ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر اس کو تسلی نہیں ہوگی۔ جیسے صحابہ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، ان کو بدون اجرائے حد کے چین نہ آیا۔ بس یہ عتاب بھی در حقیقت اسباب تخفیف ہی تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کا مطلب کہ واقعی حق تعالیٰ مصیبت کے ساتھ ہی ایک راحت بھی دیتے ہیں۔ اگر عسر کو واحد اور یسر کو متعدد مانو، جیسے مشہور قاعدہ ہے، تو ایک عسر کے ساتھ دو یسر ہوئے، یعنی ایک مشکل اور تنگی کے ساتھ دوہری اللہ پاک سہولتیں اور آسائش عطا فرماتے ہیں۔ صاحب جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عسر واحد پر یسرین کا ترتب ہوتا ہے کہ ایک مشکل آتی ہے تو دوہری کشادیوں کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آئے صحابہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب کے لیے عام ہے۔ بس مصیبت سے پریشان نہ ہو بلکہ اس کا ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ایک تدبیر تو یہ ہے کہ اس وقت اپنے اعمال کو یاد کرے، کیونکہ اکثر مصائب بوجہ اعمال سیئہ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم کو اے گناہ گارو جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچی ہے۔ کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ اس پر انبیاء کی مصائب سے شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں صرف صورت مصیبت ہوتی ہے، حقیقت مصیبت نہیں ہوتی۔ کیونکہ انبیاء کو مصیبت کے وقت بوجہ ادراک لطیف اور صفائی قلب کے رنج تو ہوتا ہے، جو کانٹا چبھ جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے ان کو، مگر پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان پر تکالیف کا ورود معاصی کے نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان کیوں ہوں؟ پریشانی تو گناہ کی نتیجہ ہے۔ جس تکلیف میں پریشانی ہو اور جسم اور روح دونوں کو تکلیف پہنچے وہ گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جس میں جیسے معصوم بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو صرف جسم تک رہتی ہے، وہ بھرپور خوب نیند سوتا ہے، اس کی وہ روح متاثر نہیں ہوتی۔ تو یہی انبیاء کا حال ہوتا ہے۔ بس ہم کو مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، تب تاکہ اپنی خطا کا استظہار ہو کر مصیبت سے پریشانی زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ اپنی خطا پر جو سزا ہوتی ہے اس سے دوسروں کی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ انسان خود کو نادم سمجھتا ہے، خود اپنے آپ کو ندامت والا پاتا ہے کہ میں اس قابل تھا کہ یہ سزا مجھے دی جاتی، کیونکہ وہ خود ہی اس کا اقراری ہوتا ہے۔ پھر اجر کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک کانٹا لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک حسنہ ہے، اس تکلیف پہ جو صبر کرتا ہے وہ اس کی نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ گل ہو گیا، لائٹ جیسے امانت چلی جاتی ہے۔ آپ نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ جب ادنا تکلیف پر ثواب کا وعدہ ہے تو زیادہ کلفت پر
ثواب کیوں نہ ہوگا؟ بس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔